بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعے کو یہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ اربع لم تکن یدعون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے. نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کا روزہ، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ عرفہ کے دن تک کا، اور ہر مہینے کے 3 روزے. ان کی پوری تفصیل بیان کی جا چکی، نفلی روزوں کی تفصیل پوری آ چکی ہے. چوتھی بات حضرت حفصہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے رکعتان قبل الفجر، نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں. نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ فجر کے تعلق سے ہمارا کیا حال ہے. یہاں فرد کی بات نہیں کی جا رہی، سنت کی بات کی جا رہی. انسان کو عادی نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کا، کسی گناہ کا عادی نہیں ہونا چاہیے. انسان ہے، کبھی بھول ہو سکتی ہے، کبھی غلطی ہو سکتی ہے، کبھی سستی کاہلی ہو سکتی ہے، کبھی نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن عادی نہیں ہونا چاہیے اس کو کہ پورے سال کبھی فجر کی نماز پڑھنا ہی نہیں ہے. رمضان چھوڑ کر پورے سال کبھی فجر میں آنا ہی نہیں. عادی نہیں ہونا چاہیے کسی کو. ٹھیک ہے، کبھی پڑھ لیا، کوشش کرے ہمیشہ پابندی سے پڑھنے کی، لیکن کبھی غفلت ہو گئی، انسان ہے، بعد میں قضا کر لے گا، لیکن عادی نہیں ہونا چاہیے. ہم دیکھیں کہیں ہم عادی تو نہیں ہو گئے نماز چھوڑنے کے، کہ رمضان کے علاوہ پورے سال ہم نماز نہیں پڑھتے، پورے سال فجر کی نماز میں ہم نہیں جاتے. عادی ہونا، گناہ کا عادی ہونا، یہ اللہ سے دور کر دیتا ہے. ایک گناہ کا عادی مجرم کبھی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. ایک گناہ کا عادی مجرم کبھی بھی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت کبھی نہیں چھوڑتے.
پورے سال میں ہر دن کی کوئی رات ہوتی ہے، پورے سال میں ایک دن ایسا جسے کوئی رات نہیں ہوتا، پورے سال میں ایک دن ایسا ہے جس کی کوئی رات ہی نہیں ہوتی، اسی دن کی فجر کے اللہ قسم کھاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ قربانی کا دن، اس دن کی کوئی رات نہیں ہے۔ جو رات گزری وہ بھی عرفہ کی رات ہے، 9 تاریخ کی رات ہے، جو آنے والی ہے وہ 11 تاریخ کی رات ہے۔ قربانی والے دن کی کوئی رات نہیں ہے، اور اللہ جس دن کی رات نہیں ہے اسی دن کی فجر کے اللہ قسم کھاتا ہے قرآن میں، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جن سنتوں کا اللہ کے رسول نے زیادہ اہتمام فرمایا یا ان کی ترغیب دی، ان کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، سنن مؤکدہ۔ حدیث اور فقہ کی اصطلاح میں فرض و واجب کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں سب کو کہا جاتا ہے تطوع۔ پھر تطوع میں بھی 3 قسمیں ہیں، سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ اور مندوبات جنہیں ہم نوافل کہہ سکتے ہیں۔ اور فرض کے علاوہ حدیث کی زبان میں ہر نماز کو نوافل کہا جاتا ہے۔ نوافل کے مطلب ہوتا ہے زوائد، زائد نمازیں، اس لیے ان کو نوافل کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سنت اور نفل کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا آپ فرض کی سنتوں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سے بہتر ہے۔ صبح کے وقت جو لوگ کام پہ نکل جاتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں، کاروبار کے نکل جاتے ہیں، اپنی صحت ٹھیک کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو فجر کے وقت بیدار ہوتے ہیں لیکن نماز کے لیے بیدار نہیں ہوتے، مارننگ واک کے لیے بیدار ہوتے ہیں، کام کے لیے بیدار ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا، وہ فجر میں آتے، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب ہمارے پڑوس میں ہیں، وہ اپنے بچوں کو روزانہ جگاتے ہیں صبح۔ ہم نے کہا نماز کے لیے؟ کہنے لگے نہیں، کام پہ بھیجنے کے لیے۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ خود روزانہ اپنے بچوں کو جگاتے ہیں فجر کے وقت، تو خوشی ہوئی۔ تو ہم نے پوچھ لیا، ہم نے کہا کہ نماز کے لیے جگاتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، کام پہ بھیجتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ بیدار ہوتے ہیں صحت ٹھیک کرنے کے لیے، مارننگ واک کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، بہت سے لوگ اس وقت بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سنت کا جب یہ عالم ہے تو فرض کا کیا عالم ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدعوهما وإن تركتكم الخيل، کہ فجر کی سنت کبھی نہ چھوڑنا چاہے تمہیں گھوڑے روند رہے ہو۔ جنگ کا میدان ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ فجر کی سنت پڑھنے لگیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا، گھوڑے روند ڈالیں گے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خطرہ ہو تب بھی فجر کی سنت نہ چھوڑنا۔ انہی تاکیدی حکم کو دیکھتے ہوئے عند الاحناف فجر کی سنت نہیں چھوڑنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہو، فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور آدمی ایسے وقت مسجد میں آیا تو پہلے فجر کی سنت پڑھے،
آنگن میں، صحن میں یا گھر پہ پڑھ کے آئے، جماعت خانے میں نہ پڑھے، جہاں جماعت ہو رہی وہاں نہ پڑھے، وہ جماعت کا مقابلہ الگ کہیں پڑھ لے۔ یہاں تک کہ اگر مسجد اتنی چھوٹی ہے کہ صرف جماعت خانہ ہے، فجر کی سنت پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، تو پھر فجر کی سنت نہیں پڑھے گا فرد کے مقابلے میں۔ یہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے، بہت سی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جگہ ہی نہیں، صرف اتنی جگہ جہاں جماعت ہو رہی ہے، لوگ آگے سنت کی نیت مان لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں سنت کی نیت نہیں مانتے۔ فجر کی سنت گھر میں آدمی پڑھ کے آئے، اگر مسجد میں آ گیا ہے، اندر جماعت کھڑی ہے تو آنگن میں پڑھ لے، کہیں اور پڑھ لے، صحن میں پڑھ لے، لیکن فجر کی سنت نہ چھوڑے۔ یہاں تک کہ ایک رکعت نماز ملنے کی امید ہے کہ ایک رکعت نماز مل جائے گی ہم کو، تب بھی سنت پڑھ لے۔ ایک رکعت نماز ملنے کی امید ہے تو پہلے فجر کی سنت پڑھے گا، اس کے بعد جماعت میں شامل ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت پابندی کی اور بہت تاکید فرمائی ہے۔ یعنی سنت سے اوپر اٹھ کے اس کا درجہ ہو جاتا ہے، فرض سے کم سنت سے اوپر، یعنی واجب کے قریب قریب اس کا درجہ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ اہتمام ہے فجر کی سنت میں۔ اور فجر کی سنت کے بارے میں حکم ہے ان کو ہلکی پڑھی جائے۔ ایک صاحب جو ہے نماز پڑھتے تو ہلتے تھے، خوب نماز ہلتے تھے، تو لوگوں نے کہا نماز پڑھنے میں ہلتے کیوں آپ اتنا ہے؟ کہنے لگے کہ حدیث میں پڑھا ہے کہ جو نماز پڑھو تو ہل کے پڑھو، تو ہلکی کو انہوں نے ہل کے پڑھا۔ تو بہت سارے مجتہد ایسے پیدا ہوتے حدیث پڑھ کر کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہل کے انہوں نے پڑھا ہلکے کو، کہ فجر کی سنت ہلکی پڑھی جائے۔ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کسی فرض نماز سے پہلے سنتیں ہیں، کسی میں بعد میں ہیں، کسی نماز میں پہلے سنتیں ہیں، کسی میں بعد میں ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے جن نمازوں سے پہلے سستی کا موقع ہے، انسان پر سستی رہتی ہے، اس سے پہلے سنت رکھ دی گئی، فرض سے پہلے سنت پڑھو، تاکہ جو سستی ہے وہ چستی میں بدل جائے۔ فرض اللہ کے حضور میں حاضری، اسی لیے مسجد میں پڑھا جاتا ہے، جماعت کے اہتمام کے ساتھ فرض پڑھا جاتا ہے۔ سنتوں کے بارے میں حکم ہے کہ گھر میں پڑھ کے آؤ۔ فجر میں جب انسان اٹھتا ہے تو اس پر سستی رہتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جب رات میں بندہ سوتا ہے تو شیطان ہر ایک کے گردن میں تیر گانٹھ لگا دیتا ہے، ہمیں پتہ چلے نہ چلے، جو بھی سوتا ہے شیطان اس کے تیر گانٹھ لگا دیتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ سو بیٹا سو، ابھی رات بہت لمبی ہے، سو ابھی، اور اس کو تھپکی دے کے سلاتا ہے کہ سو، رات ابھی بہت لمبی ہے۔ آپ نے فرمایا جب بندہ صبح اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے تینوں گرہ کھل جاتی ہیں، انسان بالکل چست ہو جاتا ہے، پھرتیلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ نہیں کیا، اٹھا نہیں، وضو نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، سارا دن جمائی لے گا، سارا دن جمائی، سستی، کاہلی اس کے چہرے سے پتہ چلے گا، کیونکہ اس کی وہ گانٹھ کھلی ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بدن میں سستی رہے گی، طبیعت صحیح نہیں لگے گی، اچھا نہیں لگے گا۔ تو چونکہ رات میں جب آدمی سوتا ہے تو لمبی نیند کرتا ہے، لمبی نیند سوتا ہے تو اٹھتا ہے تو اتنی زیادہ سستی نہیں ہوتی، اس لیے 2 رکعت فجر سے پہلے سنت رکھی گئی کہ 2 رکعت پڑھ لو، ہلکی پڑھو اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد ہی پڑھتے تھے رات میں تو پہلے 2 ہلکی رکعت سے شروع کرتے تھے، پہلے 2 ہلکی رکعت پڑھتے، اس کے بعد پھر تہجد کی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے آپ۔ اسی لیے فجر میں بھی آپ کا معمول تھا کہ فجر کی سنت ہلکی پڑھتے تھے، کیونکہ 5 نمازوں میں سب سے لمبی نماز فجر کی ہوتی ہے۔
تو فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، اس لیے سنتیں پہلے ہلکی پھلکی پڑھ کر چستی پیدا کر لو، تاکہ پورے انشراح کے ساتھ، پوری پھرتی کے ساتھ، پوری مستعدی کے ساتھ آدمی فرض جب نماز میں کھڑا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتی، ایک مہینہ اللہ کے رسول کے بغل میں کھڑے ہو کر فجر کی سنت ہم نے پڑھی ہے، سننے کے لیے بھی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ایک مہینے تک ہم نے سنا اللہ کے رسول فجر کی پہلے رکعت میں قل یا الکافرون، دوسرے رکعت میں قل واللہ احد پڑھتا تھا۔ یہ مسنون ہے فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، یہ فجر کی سنت میں یہ تلاوت، جیسے جمعہ کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ جمعہ کی نماز یہاں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے عیدین میں بھی آپ پڑھتے تھے، اسی طریقے سے وطر میں جو آپ پڑھتے تھے پہلے رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسرے رکعت میں قل یا الکافرون، تیسرے رکعت میں قل واللہ احد۔ تو فجر میں آپ قل یا الکافرون اور قل واللہ احد پڑھتے تھے۔ ہمیشہ اس کی پابندی نہیں کرے آدمی، یہ نہیں کہ اب ان دونوں کا کچھ پڑھنا ہی نہیں اس کو، کبھی کبھی بدل بھی دینا چاہیے، واجب درجے تک اس کی پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول اتنی ہلکی پڑھتے تھے قل یا الکافرون اور قل واللہ، یا اتنی مقدار میں کوئی آیت یا کوئی سورہ پڑھ لیا تو فجر کی سنت ہلکی پڑھتے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ اس وقت قیلولہ کرنا سنت ہے۔ ابھی ماحول بدل گیا، لوگ تاخیر سے دوپہر کھانا کھاتے ہیں، پہلے 12 بجے تک دوپہر کھانا کھا لیتے ہیں، تو اس کے بعد آرام کرنا۔ دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر سنت کی نیت سے لیٹ جانا، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اس سنت کو ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑی دیر 10 منٹ 15 منٹ چاہے نیند نہ آئے، سنت سمجھ کر کے لیٹنا چاہیے اس کو، اس لیٹنے پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو ظہر سے پہلے قیلولہ کیا، لیکن کچی نیند چھوڑ گئے 10-15 منٹ 20 منٹ تو سستی تھوڑا زیادہ ہے، تو 4 رکعت رکھی گئی کہ 4 رکعت پڑھو تاکہ سستی کم ہو جائے، پھر فرض پڑھو۔ تو فجر سے پہلے سنت ہے، ظہر سے پہلے سنت ہے، عصر سے پہلے اسی لیے سنت ضرور نہیں ہے، مغرب سے پہلے سنت ہے، عشاء سے پہلے سنت ضرور نہیں ہے، کیونکہ وہ سستی کا وقت، تینوں وقت سستی کا نہیں ہے۔ جن نمازوں میں بعد میں سنتیں رکھی گئی ہیں وہاں پر کام ہے، لوگوں کے سامنے کام ہے، تو ایسا نہ ہو کہ فرض کی نیت باندھے پورا دھیان کام پہ لگا ہوا، یہ پر نکل بھاگنا ہے، یہ کام کرنا ہے، مشاغل میں اس کا دھیان نہ لگے رہے، روکا جائے اس کو، فرض کے بعد سنت پڑھ کر تب نکلو باہر۔ فجر کے بعد زیادہ کام اور نہیں رہتا، یہ فجر بعد سنت نہیں ہے، اور مکروہ وقت بھی آگے جان شروع ہوتا ہے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد بھی سنت رکھی جاتی تو اگر کوئی دیر سے فرض پڑھتا تو سنت مکروہ وقت میں پڑھتا پھر۔ اسی طریقے سے ظہر بعد کام ہے تو سنتیں ہیں کہ پہلے سنت پڑھو پھر کام پہ جاؤ۔ عصر بعد سنت نہیں ہے لیکن کام کا وقت ہے، یہاں پر مصلحت یہ ہے کہ آگے یہاں بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مغرب بعد بھی کام ہوتا ہے، اس لیے مغرب بعد سنتیں ہیں۔ عشاء کے بعد سونے کا تقاضا ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں عشاء پڑھ کے لوگ سوتے تھے، سونے کا تقاضا دن بھر کا تھکا ہوا آدمی، تو تقاضا نیند کا یہ نہیں کہ فرض ہی میں سونے لگے بس سلام پھیرے تو سیدھے بستر پہ لیٹ جائیں گے۔ تو عشاء میں بھی جو ہے فرض کے بعد سنت رکھی گئی۔ یہ مصلحت ہے، یہ علماء نے یہ مصلحت لکھا ہے۔ تو فجر کی نماز کی سنت جو ہلکی پڑھے، جیسے کہ بتایا گیا قل یا الکافرون قل اللہ احد، فجر کی سنت کی تاکید اتنی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فجر کی سنت نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ فجر کی سنت نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔
اب یہاں سمجھنے کی بات دو تین باتیں ہیں. طلوع فجر کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک صرف 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیے. اس وقت نوافل نہیں ہے. شوافع کیا نوافل ہیں، احناف کیا نوافل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع فجر کے بعد 2 سجدے ہیں، یعنی 2 رکعت نماز ہے. تو 2 رکعت سنت کے علاوہ اور نفل نماز نہیں پڑھنا ہے. اذان کے بعد جب آپ مسجد میں یا گھر میں ہو، جماعت کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے اس وقت ذکر آدمی کرے، تلاوت آدمی کرے، لیٹ بھی سکتا ہے، بات چیت ضرورت ہو بات چیت بھی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فجر کی سنت پڑھ کر ہم سے بات بھی کر لیتے تھے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر سنت پڑھ کر لیٹ بھی جاتے تھے. نوافل اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے. قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے. 3 مکروہ وقت کے علاوہ سورج جس وقت نکلتا ہے اس وقت لے سے اشراق تک کے بیچ کا وقفہ جو اس میں نہیں پڑھ سکتا قضا نماز. استوا کے وقت 10 منٹ کا 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد جو استوا کا وقت ہوتا ہے اس وقت قضا نماز نہیں پڑھ سکتا. سورج جب ڈوبنے قریب پیلا ہو جاتا اس وقت نہیں پڑھ سکتا. ان 3 وقتوں کے علاوہ کبھی بھی وہ قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس وقت پڑھے گا مسجد میں سب کے سامنے تو لوگ جانے کی قضا نماز پڑھ رہے ہیں. ایک تو غلطی کیا، نماز قضا کر کے غلطی کیا، پھر اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا کر کے. اگر پڑھنا ہی ہے تو تنہائی میں پڑھے، گھر میں پڑھے، کمرے میں پڑھے. علل اعلان قضا نہ کرے، ایسے وقت میں نہ پڑھے کہ لوگ جان جائیں کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے. تو فجر کی سنت اور فرض کی جماعت کے بھی 2 رکعت سنت ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں، نفل نماز نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کی سنت چھوٹ جائے اور فرض کی نماز اس نے پڑھا اور فرض کی نماز پڑھنے کے بعد اب اشراق تک کوئی نماز نہیں ہے. اب اگر کوئی سوچے کہ ہم فرض نماز پڑھ کر کے جو سنت ہم چھوٹ گئی ہے لا ہم اس وقت پڑھ لیں، سلام پھیرنے کے بعد فرض نماز پڑھنے کے بعد اب وہ 2 رکعت سنت پڑھنا کھڑا ہو کر کے. اب ہو گئی حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سلام پھیرنے کے بعد ایک صحابی کو فجر نماز کے بعد کی وہ نماز پڑھ رہے ہیں. سلام پھیرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی نماز اب پڑھ رہے ہو تم؟ فجر کی 2 رکعت ہمارے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھی. تو آپ نے فلا اذن، آپ نے کہا فلا اذن. یہاں پر یہ بتانا ہے اگر اس وقت سنت پڑھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ سوال نہ کرتے کہ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو. کیونکہ عام بات ہے صحابہ کرام پڑھتے سلام کرنے کے بعد جن کی سنتیں چھوڑ جایا کرتی، لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں تھا. ایک نئی کے سامنے تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون سی نماز تم نے پڑھی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ فجر کی جماعت ختم ہونے کے بعد سنت پڑھ لیا کرو تو اللہ کے رسول کو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلا اذن کا کیا مطلب ہے. فلا اذن کا ترجمہ کسی نے کیا کہ کوئی بات نہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے پڑھ لیا کوئی بات نہیں. جمہور نے ترجمہ کیا ہے فلا اذن کا تب بھی نہیں، تب بھی نہیں، یعنی اگر فجر کی سنت چھوٹ جائے تو اس وقت نہیں پڑھنا ہے. اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی فجر کی 2 رکعتیں چھوٹ جائیں وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے. یہ سنت کی قضا نہیں ہے بلکہ سنت کا بدل ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تو دن میں 12 رکعت پڑھتے تھے.
تو اس کا بدل ہے یہ. تو سنتوں کی قضا مستقل قضا نہیں ہے، لیکن چونکہ فجر کی سنت کا بہت زیادہ تاکید ہے تو اس لیے کہہ دیا گیا ہے کہ سورج نکلنے سے لے کر زوال سے پہلے تک اس کی قضا کر سکتا ہے آدمی، پڑھ سکتا ہے، اس کے بدل ہے یہ، سنتیں پڑھ سکتا ہے. لیکن فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد سنت نہیں پڑھنا چاہیے. اس وقت تو سنت نہیں پڑھنا ہے. تو فجر کے تعلق سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے. یہاں تک کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے، ایک رکعت ملنے کی امید ہو، تب بھی فجر کی سنت پڑھنا ہے. جہاں جماعت ہو رہی وہاں نہیں پڑھنا. بہت سے لوگ آتے ہیں 1 منٹ باقی جماعت کھڑی، ایک ٹائم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ 12:30 کی جماعت کھڑی ہوگی، یہ 29 ہو گئے ہیں، نیت اندر آگے باندھ دیتے ہیں. غلط ہے یہ. ٹائم دیکھ لے، اگر وقت ہے 5 منٹ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، ہلکی پڑھنا ہے، آپ نیت باندھ لیں. اس کا خاص خیال رکھتے ہیں. ہمارے یہاں یہ تھوڑا غلطی ہے، اگر بہت چھوٹی مسجد ہے، وہاں الگ سے کوئی جگہ نہیں ہے سنت پڑھنے کی، تو سنت چھوڑ دے گا، فجر کی جماعت میں شامل ہو جائے گا. اگر مسجد بڑی ہے، صحن ہے، دالان ہے، پیچھے پڑھ لے، کوئی بات نہیں، کہیں پڑھ لے. حتی الامکان فجر کی سنت چھوڑنا نہیں، پڑھنا ہے اس کو. فجر کی سنت قرأت معلوم ہے، قل یا الکافرون اور قل اللہ احد. اسی طریقے سے چھوٹی صورتیں کوئی پڑھ کر ہلکی ہلکی سنتیں پڑھے. اور سنت اور فرد کے بیچ میں کوئی نفلی نماز نہیں ہے کہ اس وقت بعض لوگوں دیکھا گیا نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر وہ جو ہے نیت باندھ لیے، پھر نیت باندھ لیے. تو آدمی سے بھائی کون سے نماز پڑھنا اس وقت؟ اگر قضا پڑھنا ہے تو بھی سب کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے. کوئی منع، قضا پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے آپ، لیکن تنہائی میں آپ پڑھے جا کر کے. تو فجر کی سنت اور فرد کے بیچ میں کوئی نفل نماز نہیں ہے. اور اگر سنت چھوٹ جائے تو سورج نکلنے کے بعد اشراق کا جو وقت ہے زوال تک اس سنت کی کا بدل آدمی 2 رکعت پڑھ لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی بات جو کبھی آپ نہیں چھوڑتے تھے وہ ہے فجر کی 2 رکعت. اس کا آپ نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے. اس لیے ہمارے یہاں عند الاحناف ہر جہاں تک ہو سکے فجر کی سنت پڑھنی چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. تو فجر کی سنت کے ساتھ ساتھ پھر فرض بھی ہمیں پڑھنا ہے فجر کی. تو کوشش کریں گے کہ ہم عادی نہ بنیں. فجر کی نماز چھوڑنے کا عادی، کسی بھی نماز چھوڑنے کا عادی نہ بنیں کہ پورے سال کبھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ رہے. عادی مجرم نہ بنیں، ہم حاضری لگاتے رہے، اپنی اللہ کے حضور میں حاضری لگاتے رہے. کل کہہ دے کہ اللہ ہم باغی نہیں تھے، آپ کے ہم باغی میں سے نہیں تھے، آتے تھے حاضری لگاتے تھے، جو ہو سکتا تھا ہم پڑھتے تھے، جیسا بنتا تھا پڑھتے تھے، لیکن اللہ ہم آپ کے باغی اور مجرم بندوں میں سے نہیں تھے. اللہ کے سامنے عذر ہمارا رہے کہ جو نافرمانی کرتا ہے باغی ہو جاتا ہے، اس کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی ہے. کم از کم اللہ سے ہم کہہ سکے اللہ ہم آپ کے باغی بنتے نہیں ہیں. جب مؤذن بلاتا ہم آ جاتے ہیں، ہم حاضری لگا جاتے ہیں. قبول کرنا نہ کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارا جو کام ہے ہم آ جاتے ہیں. عادی نہ بنے، کم سے کم کسی بھی گناہ کا، کسی بھی جرم کا کی عادت نہیں ہونی چاہیے، عادی نہ بنے. یہ فجر کی سنتوں کے تعلق سے باتیں تھی. چونکہ نوافل کا موضوع چل رہا، نفلی روزوں کے بعد ہوئی، اب نوافل نمازوں میں نوافل بھی اس کی بات. تو سنن اور نوافل میں سب سے زیادہ اہتمام جو ہے فجر کی سنتوں کا ہے، اس لیے اس پر الگ سے گفتگو ہوئی. باقی انشاءاللہ ظہر کی، عصر کی، مغرب عشاء کی جو سنت ہے ان پر بھی بات آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا